امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے کے لیے امن مذاکرات کی امریکی تجویز پر ایران کے رد عمل کو قطعی ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ ٹرمپ نے اتوار کو سوشل میڈیا پر لکھا، میں نے ابھی ایران کے نام نہاد نمائندوں کا جواب پڑھا ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، بالکل ناقابل قبول۔ انہوں نے مزید کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی۔ ٹرمپ نے قبل ازیں کہا تھا کہ وہ جمعے تک ایرانی رد عمل کی توقع کر رہے ہیں، جبکہ تہران نے نشاندہی کی تھی کہ انہیں کسی ڈیڈ لائن یا پھر الٹیمیٹم کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایران کی سرکاری خبررساں ایجنسی نے اتوار کو خبر دی کہ ایران نے ثالث ملک پاکستان کو جواب بھیجا ہے۔ سرکاری ٹیلی ویژن اور دیگر نے اس رد عمل کو تمام محاذوں، خاص طور پر لبنان میں جنگ کے خاتمے اور محفوظ جہاز رانی یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کرنے کے طور پر بیان کیا، تاہم مزید تفصیلات غیر واضح ہیں۔ سی بی ایس ٹیلی ویژن نے امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ کا انٹرویو کیا اور ان سے ایران کے رد عمل کے بارے میں پوچھا۔ رائٹ نے کہا، اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں ختم ہوگا، ہمیں وہاں جانے کا راستہ نہیں معلوم۔ دیسنا ایران خلیجی ممالک پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ اس کے فضائی دفاع نے ایران سے داغے گئے 2 ڈرونز کو مار گرایا۔ کویتی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا ہے کہ ملک کی مسلح افواج نے اتوار کو صبح سویرے کویت کی فضائی حدود میں دشمن کے متعدد ڈرونز کا پتہ لگایا اور طے شدہ طریقہ کار کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار کا کہنا ہے کہ صدر اس ہفتے کے آخر میں اپنے دورہ چین کے دوران ایران کی حمایت کے حوالے سے چین پر دباؤ ڈالیں گے۔ عہدیدار نے کہا کہ چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ سربراہ اجلاس میں ایران کا مسئلہ زیر بحث موضوعات میں سے ایک ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے شی جن پنگ کے ساتھ ایران اور روس کے بارے میں متعدد بار بات کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان مذاکرات میں اس سرمایہ کے ساتھ ساز و سامان اور ہتھیاروں کی برآمد کی صلاحیت پر بات کرنا بھی شامل ہے جو چین ان دونوں ممالک کو فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات جاری رہیں گے۔ عہدیدار نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ چین پر امریکی پابندیوں کے حوالے سے دباؤ ڈالیں گے، خصوصاً وہ چینی کمپنیاں جنہیں امریکہ ایران کی حمایت کرنے والا سمجھتا ہے۔ تائیوان کے معاملے پر عہدیدار نے کہا کہ امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ ہی مستقبل میں کوئی تبدیلی متوقع ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ اور شی دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو وسعت دینے کے لیے ایک نئے فریم ورک کے آغاز پر بات چیت کے ساتھ ساتھ ایروسپیس، زرعی مصنوعات اور توانائی کے شعبوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کہ وہ بیجنگ میں ہونے والے امریکہ چین سربراہ اجلاس سے قبل منگل کو جاپانی وزیر اعظم تاکاہچی سنائے اور وزیر خزانہ ہاتایاما ساتسکی سے بات چیت کے لیے جاپان کا دورہ کریں گے۔ بیسنٹ نے اتوار کو سوشل میڈیا پر یہ اعلان کیا۔ انہوں نے لکھا کہ وہ امریکہ جاپان اقتصادی تعلقات پر بات چیت کے لیے سرکاری اور نجی شعبے کے نمائندوں سے بھی ملاقات کریں گے۔ انہوں نے اقتصادی سلامتی کو قومی سلامتی قرار دیا۔ بات چیت کا سلسلہ ممکنہ طور پر بہت سے موضوعات کا احاطہ کرے گا۔ توقع ہے کہ فریقین ایران کی صورتحال پر رد عمل اور نایاب دھاتوں سمیت اہم معدنیات کے چین کے غالب مارکیٹ شیئر کی روشنی میں مضبوط دو طرفہ تعاون کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈالر کے مقابلے میں ین کی قدر میں مسلسل کمی کے دوران اور زر مبادلہ کی منڈیوں میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں بھی خیالات کا تبادلہ کریں گے۔ ہنٹا وائرس کی مشتبہ وبا کا شکار ہونے والے تفریحی بحری جہاز پر سوار افراد نے صحت کی جانچ کے بعد اترنا شروع کر دیا ہے اور ہوائی جہازوں کے ذریعے مختلف ممالک کا رخ کیا ہے۔ یہ بحری جہاز اتوار کی صبح اسپین کے کینری جزائر میں سے ایک ٹینیرائف کی بندرگاہ پر پہنچا۔ جہاز راں کمپنی نے بتایا کہ 8 مئی تک جہاز پر 24 ممالک کے تقریباً 150 مسافر عملے کے ارکان تھے۔ اسپین کی وزیر صحت نے بتایا کہ 14 ہسپانوی شہری پہلے اترے تھے اور بس کے ذریعے ہوائی اڈے جا کر دارالحکومت میڈرڈ چلے گئے، جہاں وہ ایک ہسپتال میں قرنطینہ اور معائنوں سے گزریں گے۔ دیگر مسافر اور عملہ بشمول فرانسیسی، برطانوی اور ڈچ شہری ماہرین کی جانب سے صحت کی چیکنگ کے بعد
بحری جہاز سے اترے اور ممالک کے چارٹر کردہ ہوائی جہازوں پر سوار ہونے کے لیے بس کے ذریعے ہوائی اڈے کی طرف روانہ ہوئے۔ اطلاعات کے مطابق پیر کو بھی اترنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ فرانسیسی وزیر اعظم سیباسٹین لیکورنو نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ فرانس جا رہے 5 میں سے ایک فرد نے پرواز کے دوران علامات کی شکایت کی، جس کے نتیجے میں 5 افراد کو الگ الگ رکھا گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے جمعے کو کہا کہ جہاز پر سوار افراد میں سے 6 افراد کے ہنٹا وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ مزید 2 مشتبہ ہیں۔ 8 میں سے 3 کی موت کی اطلاع ہے۔ WHO کا کہنا ہے کہ عوام اور کینیری جزائر کے رہائشیوں کے لیے خطرہ کم ہے۔ روس اور یوکرین امریکہ کی طرف سے تجویز کردہ 3 روزہ جنگ بندی کی خلاف ورزی پر ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ روس اور یوکرین ہفتے سے پیر تک لڑائی روک دیں گے، لیکن روس اور یوکرین نے ایک دوسرے پر مجوزہ مدت کے آغاز سے ہی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اتوار کے روز روس پر 24 گھنٹوں میں 100 سے زیادہ مرتبہ گولہ باری اور تقریباً 10,000 ڈرون حملوں کا الزام لگایا۔ روس کی وزارت دفاع نے مشرقی یوکرین میں جنگ بندی کی 16,000 سے زیادہ خلاف ورزیوں کی اطلاع دی۔ دریاسنا یوکرین کے دارالحکومت کیف میں 150 سے زائد افراد نے، جن میں گرفتار فوجیوں کے اہل خانہ بھی شامل تھے، تصاویر اٹھا کر ان کی جلد وطن واپسی کا مطالبہ۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ صدر مملکت شی جن پنگ کی دعوت پر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ 13 سے 15 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ 11 مئی کو چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان گو جیاکون نے یومیہ پریس کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ کے دورہ چین کے حوالے سے بتایا کہ یہ امریکہ اور چین کے سربراہان کی گزشتہ سال اکتوبر میں بوسان ملاقات کے بعد ایک اور بالمشافہ ملاقات ہوگی، جبکہ امریکی صدر 9 برس بعد دوبارہ چین کا دورہ کریں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ صدر ٹرمپ کے ساتھ چین امریکہ تعلقات اور عالمی امن و ترقی سے متعلق اہم مسائل پر گہرائی سے تبادلہ خیال کریں گے۔ ترجمان نے کہا کہ سربراہان کی سفارت کاری چین امریکہ تعلقات میں ناقابل متبادل اسٹریٹجک رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ چین امریکہ کے ساتھ برابری، احترام اور باہمی فوائد کے جذبے کے ساتھ تعاون میں توسیع اور اختلافات پر قابو پانے کے لیے تیار ہے، تاکہ دنیا کی غیر یقینی صورتحال میں استحکام اور یقین دہانی پیدا کی جا سکے۔ ایران کی فوجی سرگرمیوں میں معاونت کے الزام میں چینی کمپنیوں پر امریکی پابندیوں کے حوالے سے گو جیاکون نے کہا کہ چین بین الاقوامی قانون کی بنیاد اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی منظوری کے بغیر عائد کی جانے والی یک طرفہ پابندیوں کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین ہمیشہ اپنی کمپنیوں سے قانون اور ضوابط کے مطابق کاروباری سرگرمیاں انجام دینے کا تقاضا کرتا ہے اور اپنے اداروں کے جائز حقوق و مفادات کا بھرپور تحفظ کرے گا۔ 10 مئی کو چینی وزارت تجارت کے ترجمان نے چین امریکہ تجارتی مشاورت کے حوالے سے صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ فریقین نے اتفاق کیا ہے کہ CPC کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن اور نائب وزیر اعظم خیر لی فینگ کی قیادت میں ایک وفد 12 سے 13 مئی تک جنوبی کوریا جائے گا اور امریکی فریق کے ساتھ تجارتی مشاورت کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ فریقین بوسان سربراہی اجلاس اور دونوں سربراہان مملکت کے درمیان گزشتہ فون کالز میں طے پانے والے اہم اتفاق رائے سے رہنمائی لیتے ہوئے باہمی دلچسپی کے تجارتی اور اقتصادی امور پر مشاورت کریں گے۔ حالیہ دنوں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ روس چین اسٹریٹجک تعاون عالمی اسٹریٹجک استحکام کے ایک اہم ستون میں تبدیل ہو چکا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان گو جیاکون نے 11 مئی کو یومیہ پریس کانفرنس میں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ برسوں میں چینی صدر شی جن پنگ اور روسی صدر پوٹن کی اسٹریٹجک قیادت میں چین روس تعلقات اعلیٰ سطحی ترقی برقرار رکھے ہوئے ہیں اور غیر یقینی صورتحال کا شکار اس دنیا میں مضبوط استحکام فراہم کر رہے ہیں۔
چین روس کے ساتھ ہمیشہ خوشگوار ہمسائیگی پر مبنی تعلقات، جامع اسٹریٹجک تعاون اور باہمی مفادات کی روح کو برقرار رکھنے اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مسلسل بڑھانے کا خواہاں ہے، تاکہ ایک زیادہ منصفانہ اور معقول عالمی حکمرانی کے نظام کی تعمیر کو فروغ دیا جا سکے۔ دنیا کے ان دو طاقتور ترین رہنماؤں کی آخری ملاقات کو 8 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب چین کا دورہ کر رہے ہیں، مگر ان کے سامنے ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ خود اعتماد اور معاشی طور پر مضبوط چین ہے۔ وہ زمانہ گزر گیا ہے جب ٹیرف کی دھمکیوں سے عالمی کاروباری حلقوں میں خوف و ہراس پھیل جاتا تھا۔ چین اب زیادہ خود مختار ہو چکا ہے اور اس نے نئی منڈیوں تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ گزشتہ سال امریکہ کے ساتھ چین کی تجارت میں 20% کمی آئی، لیکن افریقہ، یورپ اور لاطینی امریکہ کے ساتھ اس کی برآمدات میں نمایاں اضافہ ہوا۔ مجموعی طور پر چین اس سال 1.2 کھرب ڈالر کے ریکارڈ عالمی تجارتی سرپلس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سربراہی ملاقات سے پہلے سفارتی سرگرمیاں عروج پر رہیں۔ اگرچہ دونوں ممالک کی معیشتیں ایک دوسرے سے جزوی طور پر الگ ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں اب بھی ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ اسی لیے صدر ٹرمپ اپنے دورے کے دوران امریکی زرعی شعبے اور ہوائی جہاز بنانے والی کمپنی بوئنگ کے لیے نئے کانٹریکٹ حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ دوسری جانب چین جدید امریکی ٹیکنالوجی، خصوصاً کمپیوٹر چپس تک بہتر رسائی چاہتا ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے حال ہی میں لگائے گئے ٹیرفز کے باعث امریکہ اور چین کے درمیان تجارت میں نمایاں کمی آئی ہے، لیکن تجارتی عدم توازن اب بھی برقرار ہے۔ چین اب بھی امریکہ کو کہیں زیادہ اشیاء فروخت کرتا ہے، جبکہ امریکہ کی برآمدات نسبتاً کم ہیں۔ تاہم اس وقت دونوں ممالک ٹیرف جنگ میں مزید شدت نہیں چاہتے۔ It's really in some ways a risk management. یہ دراصل ایک طرح کی رسک مینجمنٹ سمٹ ہے جو نہایت اہم وقت پر ہو رہی ہے۔ یہ صرف عالمی سیاست کے لیے ہی نہیں بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ But also in the global economy. اس وقت عالمی معیشت شدید دباؤ کا شکار ہے، جس کی ایک بڑی وجہ ایران میں جاری جنگ ہے۔ چین اس تنازع میں ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ گزشتہ ہفتے ایران کے وزیر خارجہ مذاکرات کے لیے بیجنگ میں موجود تھے۔ ان مذاکرات کا مرکزی موضوع آبنائے ہرمز تھا۔ عالمی معیشت کی اس اہم شہرک کو کھلا رکھنا یقیناً تمام فریقوں کے مفاد میں ہے۔